ہمیں اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس جگہ کو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے اور بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سے ہم سب کو آراستہ کیا تو اس میں بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عباس کی بیٹی کا، حضرت حمزہ کی بیٹی کا ہم جو ہے کفالت کرنا چاہتے ہیں، ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ ایک صحابی جو ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو زمانے جاہلیت کا اپنے یہ واقعہ یاد آ گیا، اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی اپنا واقعہ سنانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں جب ہمارے پاس یہ دستور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو ہم زندہ دفن کیا کرتے تھے، میری بھی ایک بہت پیاری سی بیٹی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹی کو نہلایا دھلایا، اس کا بناؤ سنگار کیا اور اس کو لے کر جو ہے میں اس جگہ پہ آیا جہاں پر ہم یہ رسم ادا کرتے ہیں۔ جب میری بچی بار بار مجھے پوچھ رہی تھی کہ ابو جان کہاں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ایک کام سے جا رہے ہیں۔ اور جب میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا تو میرے بچی نے بھی میرا ساتھ دیا، وہ بھی میرے ساتھ مٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نکال رہی تھی۔ جب گڑھا پورا ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر جب مٹی ڈالنے لگا تو میری بیٹی رونے لگی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ روتی رہی، میں ڈالتا رہا، وہ روتی رہی، میں ڈالتا رہا۔ جب یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو روانہ ہو گئے۔ تو صحابی نے ان کو روک دیا کہ اب زیادہ بیان مت کرو، اب زیادہ بیان مت کرو آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ان کو بولنے دو، ان کا غم ہلکا کرنے دو۔ تو وہ صحابی جو ہے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور افسوس کرنے لگے کہ میری بیٹی چیختی چلاتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانسیں آواز رک گئی اور وہ زندہ دفن ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیٹی کے تعلق سے جو احادیث کے اندر جو واقعات ملتے ہیں زمانہ صحابہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کے ساتھ الفت اور محبت کا جو ہے معاملہ کیا، وہ پوری دنیا کے ہمارے سامنے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں عورت کے مقام کو بتایا گیا، جس میں بیٹی کے مقام کو بتایا گیا، اور اسی کے یہ اثرات ہے کہ اب لوگ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ بیٹا اور بیٹی ہو تو بیٹی کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، بیٹی سے اس کی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا مذہب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کے اندر ہر ایک کا رتبہ، ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا مرتبہ، ساری چیزیں ان کو بتائی گئی ہے۔ تو ہم اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ہی پیارا مذہب دیا ہے، اور مذہب اسلام ہی کی برکت ہے کہ وہ بری رسم جو بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے آج وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ جگہ جہاں پر ابھی ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھیے جگہ، آپ دیکھیے، آپ یہ جگہ کو جو ہے عبرت کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں پر عبرت کے بھائی یہ وہ مقام تھا جہاں پر زمانے جاہلیت میں اس طرح کا جو ہے معاملہ کیا جاتا تھا۔
چلو ادھر کے اب ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اسلام کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.